الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منقول ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو فرشتے صف در صف حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت مبارک کے پیچھے کھڑے ہو کر نور محمدی کی زیارت کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، یہ فرشتے میری پشت کے پیچھے صف باندھے کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، اے آدم، یہ فرشتے میرے حبیب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کی زیارت کرتے ہیں جسے میں تیری پشت سے پیدا فرماؤں گا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا الہی عز و جل، اس مبارک نور کو میری پیشانی پر رکھ دے تاکہ یہ فرشتے میرے سامنے رہیں۔ تو اللہ عز و جل نے اس نور کو آپ علیہ السلام کی پیشانی پر رکھ دیا۔ فرشتے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور نور محمدی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہتے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ عز و جل، میں بھی اس مبارک نور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا اسے میری پیشانی سے نکال کر کسی ایسی جگہ رکھ دے جہاں میں اس کی زیارت کر سکوں۔ تو اللہ عز و جل نے نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام کی شہادت کی انگلی پر منتقل فرما دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر یہ مبارک نور اصلاب طیبہ سے ارحام طاہرہ میں منتقل ہوتا ہوا حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باطن اطہر میں ظاہر ہوا، اور 12 ربیع الاول شریف بروز پیر صبح صادق کے سنہری گھڑی میں نور بن کے چمکا۔ ایک رات حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ وادی ابطح میں محو آرام تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں اپنے جسم اطہر سے ایک سفید زنجیر نکلتی دیکھی۔ اس کے 4 کنارے تھے، ایک کنارہ مشرق میں جا پہنچا، دوسرا مغرب میں، تیسرا آسمان تک، اور چوتھا کنارہ واپس لوٹ کر آیا جہاں تک کہ وہ ایک سبز درخت بن گیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تعبیر معلوم کی تو بتانے والوں نے بتایا، اگر آپ کا خواب سچا ہے تو یقیناً آپ کی مبارک پشت یعنی نسل سے ایک ایسی ہستی کا ظہور ہوگا جس پر تمام آسمان و زمین والے ایمان لے آئیں گے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حاملہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس رات قریش کے ہر چوپائے نے بزبان فصیح کلام کرتے ہوئے کہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر سے جلوہ فرما چکے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا کے لیے امان اور اہل دنیا کے چراغ ہیں۔ جس وقت سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو سعادت کی بارش ہونے لگی، ظلمت و تاریکیاں چھٹ گئیں اور سارا جہاں نزہت و نور سے معمور ہو گیا۔ ملائکہ آپس میں مبارکبادیاں دینے لگے اور ہر آسمان میں ایک ستون زبرجد کا قائم کیا گیا اور ولادت باسعادت کی بدولت نور افشاں کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشخبری سن کر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب خوش حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور جوش محبت سے اپنے پوتے کو سینے سے لگا لیا۔ پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔
اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔